السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم رمضان کے مہینے میں سے گزر رہے ہیں اور 2 دن تک انتم عشرہ یعنی کہ آخری 10 دنوں میں بھی سملت ہونے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اوسر پر کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے انتم 10 دنوں میں جہنم سے مکتی دیتا ہے، عطا ہمیں ان دنوں میں وشیش روپ سے اپنی عبادتوں کو سنوارنے اور درود اور استغفار پڑھنے، توبہ کرنے، دعائیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے حق ادا کرنے اور بندوں کے بھی حق ادا کرنے کی طرف بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن کر جہنم سے بچنے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ یعنی آدرش اور طریقہ کار رمضان کے انتم 10 دنوں میں کیا تھا؟ عبادتوں کے کیا معیار تھے؟ آپ کے تو عام دنوں میں بھی عبادتوں کے وہ معیار تھے کہ ہم ان کا شبدوں میں ورنن بھی نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں ان کی کیا حالت ہوتی تھی؟ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اتنی کوشش کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ عطا یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری کلپنا سے باہر ہے کہ کیا کوششیں ہوتی، اور حضرت عائشہ بھی ان کوششوں کو پوری طرح سے ورنن نہیں کر سکیں کہ کیا کوششیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو آدیش ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آدرش ہیں، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کا انوسرن کرنا ہے اور اپنی یوگیتاؤں کے مطابق انہی اعلیٰ معیاروں تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ستھاپت کیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہم اس راستے پر چلنے والے اور اس مقام کی طرف بڑھنے والے ہوں گے جو ایک مومن کا راستہ ہے، اور وہ مقام ہے جسے ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عطا ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں وشیش روپ سے دعاؤں میں لگ جائیں۔ آج کل احمدیوں کو تو وشیش روپ سے اس اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بعض دیشوں میں اور وشیش روپ سے پاکستان میں اور انیہ مسلم دیشوں میں بھی سامانیہ روپ سے جو جماعت کے خلاف وبھن پریتن ہو رہے ہیں اور جو نفرت کی آگیں ہمارے خلاف بھڑکائی جا رہی ہیں، ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور دشمن کے اپدرو اور اس کے ષڈینتر ان پر الٹائے، اور اسی طرح آگے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کورونا کی وبا کو بھی اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، سرکشت رکھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام
کے دوارا دعاؤں کی طرف نہ کیول توجہ دلائی بلکہ اس کے سویکار ہونے کے طریقے بھی سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ کی پرشنسا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ دعائیں زمین و آسمان کے بیچ لٹکی رہتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویکتی نے مجھ پر درود بھیجنا چھوڑ دیا وہ جنت کی راہ کھو بیٹھا۔ اسی پرکار ایک یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارا درود بھیجنا خود تمہاری پاکیزگی اور پرگتی کا مادھیم ہے۔ پھر یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش ہے کہ جو ویکتی مجھ پر ہاردک شردھا سے درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجے گا اور اسے 10 درجے اور بلندی بخشے گا اور اس کے 10 نیکیاں لکھے گا۔ اتہ ان روایتوں سے درود شریف کی اہمیت اور مہتو اسپشٹ ہو جاتا ہے، اور ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوارا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا سمجھ اور ادراک حاصل کیا ہے، وہ اس کے بغیر سمبھو نہیں تھا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ درود شریف کے مہتو کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں، صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، بلکہ اس لیے کہ مستقل پوترتا ہماری جیون کا حصہ بن جائے اور درود کے دوارا ہم اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ پراپت کرنے والے بن جائیں۔ ہم اس درود کے ذریعے اپنی زندگیوں کا مستقل پوتر کرنے والے بن جائیں، ہم دینی اور روحانی انتی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ صرف ہمارا دعویٰ یا منہ کی باتیں نہ ہوں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کو مانا ہے، بلکہ ہمارا ہر کام، ہماری ہر حرکت و سکون ہمارے اس دعوے کی عکاسی کرنے والا ہو کہ ہم اس مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں آسمان پر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ وہ ویکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے ادھک محبت کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس الہام کا ورنن کرتے ہوئے جس کے شبد یہ ہیں کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف سنکیت ہے کہ یہ سب مرتبے اور یہ بلندیاں اور عنایتیں اس کے طفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے خدا کے سامنے کیا اعلیٰ مرتبے ہیں اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محبوب خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ ایک دنیا اس کے ہاتھ پر جمع ہو کر غلامی کا اعلان کرتی ہے۔ اتہ آج جو دنیا میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کا مقام ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس محبت ہی کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا وہ امتی نبی قرار دیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، آگے چلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جگہ پر مجھے یاد آیا کہ ایک رات اس ونیت نے اتنی ادھکتا سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اس رات سپن میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل میں، یعنی ایک میٹھے اور صاف پانی کی شکل میں، فرشتے نور کی مشقیں اس ونیت کے مکان پر لیے آتے ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکتیں ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھیں۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک بار الہام ہوا جس کے یہ ارتھ ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی خدا کا ارادہ دھرم کو زندہ کرنے کے لیے جوش میں ہے، لیکن ابھی آسمان پر
دھرم کو جیوت کرنے والے کا نردھارن نہیں ہوا، اس لیے وہ متبھید کر رہے ہیں۔ اسی بیچ سپن میں دیکھا کہ لوگ ایک جیوت کرنے والے کی تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک ویکتی اس ونیت کے سامنے آیا اور اشارہ کر کے اس نے کہا، ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ ویکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس کتھن سے یہ ارتھ تھا کہ مکھیہ شرط اس عہدے کی، یعنی محیِ دھرم کو جیوت کرنے والے کی یا دھرم کے احیاء دین کرنے والے کی جو شرط ہے وہ محبت رسول ہے، سو وہ اس ویکتی میں پائی جاتی ہے۔ اتہ ہم اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے احیاء دین کے لیے بھیجا ہے، اسلام کے پنراتھان کا اہم مقام دے کر بھیجا ہے، ساری دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ہی یہ مقام پایا ہے۔ کیا ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہیں، ہم جو ہر اوسر پر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر پراتھمکتا دوں گا، کیا ہمارا یہ فرض اور بہت بڑا فرض نہیں ہے کہ اس محیط کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے اس مسیح و مہدی کے سہایک اور مددگار بنیں، دنیا کو بتائیں کہ تم جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین اور اپمان کرنے والا سمجھتے ہو، وہی سب سے ادھک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود و سلام کا صحیح سمجھ اور فہم حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سے اس درود کا صحیح سمجھ حاصل کر کے آپ پر درود و سلام بھیجنے والے ہیں۔ ہم ہیں جو رمضان میں نہ کیول اپنی ذاتی دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہیں، بلکہ بے چین ہو کر کہ کس طرح دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بول بالا ہو، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرائے، کس طرح لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بنیں، کس طرح لوگ آپ کی غلامی میں آنے کو اپنے آپ کے لیے گورو سمجھیں، کس طرح لوگ اسلام کے نام کے ساتھ جڑنے کو اپنے لیے گرو کا کارن سمجھیں کہ یہی ایک دین ہے جو دنیا میں امن اور سلامتی کی ضمانت ہے، یہی ایک دھرم ہے جو بندے کو خدا سے جوڑنے کی یوگیتا رکھتا ہے، یہی ایک دھرم ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں اتر دیتا ہے۔ اتہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم احمدیوں کے کندھوں پر ڈالی گئی، ہم نے ہی دنیا کو اب یہ بتانا ہے، اتہ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کس سچائی اور گہرائی سے ہم اس فرض کو ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں سے لابھ اٹھانے والے بنتے ہیں۔ اگر ہم نے واستو میں قیامت تک ان انعاموں اور فضلوں کا وارث بننا ہے تو ہم ویکتیگت طور پر بھی اور ساموہک طور پر بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے چلے جانا ہوگا، اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دشمن کے مکر اور اس کے حربے اور اس کے حملے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور انور فرما رہے ہیں، کس طرح دنیا سے خود ہی اللہ تعالیٰ نپٹ لیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ روحانی طور پر بھی ہم اور ہماری نسلیں ترقی کے منزلیں طے کرنے والی ہوں گی، ہم ویکتیگت دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی دیکھیں گے اور ساموہک دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی دیکھیں گے، اور یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ کی پرشنسا اور مجھ پر درود بھیجتے ہوئے کرو گے وہ تمہاری آوشکتائیں پوری کرنے والی دعا ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے اور شردھا پوروک ادا کیا ہوا یہ درود ہو۔
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بلند تر کرنے کی ایک تڑپ ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاردک روپ سے دعا ہو، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس بات کی گہرائی اور حکمت کا بھی گیان ہو۔ اس بارے میں یہ سنکشپت روپ سے بتا دیتا ہوں۔ درد سے دعا اس وقت نکلتی ہے جب یہ گیان ہو کہ انسان دعا کر کیا رہا ہے۔ صرف منہ سے شبدوں کو ادا کر دینا نہ ہی شبدوں کی گہرائی اور مطلب کا گیان ہو سکتا ہے، نہ یہ دل پر اثر کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے۔ اور اگر دل پر اثر نہ ہو تو وہ جوش اور وہ رقت، وہ بھاوکتا پیدا نہیں ہو سکتی۔ اتہ دل پر اثر کے لیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ منہ سے درود کے شبد دہرا دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور درود پڑھنے کا ہمیں کیا لابھ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ورنن کیا تھا، اس کا سارانش اس سمے کسی سیما تک میں پرستت کر دیتا ہوں۔ درود میں اللہم صلی پہلے رکھا گیا ہے اور اللہم بارک بعد میں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اور اللہم صلی کے معنی ہوئے کہ اے اللہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر۔ اب دعا کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے سے مانگتا ہے، دوسرے اس کی دعا ہے جس کا اپنا ادھیکار ہے اور وہ سوئم پردان کرتا ہے۔ جب ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ وہ اپنی سرشٹی، اپنی مخلوق اور پیدا کی ہوئی چیزوں، ہوا، پانی، زمین، پہاڑ، باقی سب چیزیں جو ہیں، ان سب کو کہتا ہے کہ میرے بندے کی سہایتا کرو۔ بس اللہم صلی کے معنی ہوئے کہ اے اللہ تو ہر نیکی اور بھلائی اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کی بھلائی جو ہے وہ اپنے رسول کے لیے چاہ، اور ان کو سمان اور مہانتا پردان کر، اور سمان اور مہانتا کو بڑھا، اور پھر دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بس یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی کہ وہ یہ چاہے کہ جو زیادہ سے زیادہ مقام ہو سکتا ہے اور اس کی نظر میں ہوتا ہے، یا وہ کیا چاہتا ہے وہ عطا کر۔ اور اللہم بارک کے یہ ارتھ ہیں کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی رحمتیں، فضل اور انعام جو تو نے ان پر کیے ہیں انہیں اتنا بڑھا کہ سارے جہان کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر اکٹھی ہو جائیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ عطا کرے گا، اور کیا چاہا ہم اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اس میں اتنی برکتیں دے، ان کو بڑھاتا چلا جا، وہ بالکل ہی ہمارے تصور اور ہمارے گیان کی پردھی سے باہر ہیں۔ اتہ جب آپ پر یہ سب باتیں، یہ دعائیں اکٹھی ہوں گی اور ان کے قائم رکھنے کے لیے ہم دعا کریں گے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ کی امت کے لیے ہیں ان سے ہم بھی حصہ لے رہے ہوں گے۔ جب ہم دل میں درد رکھتے ہوئے آپ کے دین کی سربلندی اور آپ کی تمام دنیا میں حکومت کے لیے دعائیں کریں گے تو خدا تعالی ہمیں بھی ان دعاؤں میں حصہ دار بنا کر ہمیں بھی درود سے لابھانوت کرے گا، کیونکہ امت کے لیے بھی دعا ہے۔ ساتھ ہی جو بیج ہم لگائیں گے اس کے پھلوں سے ہم بھی لابھانوت ہوں گے، کیونکہ سلے ایک بیج کی صورت ہے اور بارک جو ہے اس کے پھلوں کی صورت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہاردک شردھا سے، خلوص نیت سے یہ سب کچھ ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شکشا پر عمل ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو، حقیقی آل کا ہم حق ادا کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم ہوں اور ساتھ درود پڑھ کر کہیں کہ ہم ان برکتوں کا مورد بھی بن جائیں جو درود پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ قانون توڑ کر، لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر پھر کہنا کہ ہم رسول کے عاشق ہیں اور آپ پر درود اور سلام بھیجنے والے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہ کہا جائے، سڑکیں بلاک کر دیں،
مریض ہسپتال نہ پہنچ سکیں، اس لیے کہ ہم اللہ اور رسول کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آدیشوں کی پورن روپ سے نافرمانی اور اوگیا ہے، اور ہرگز اس کی نہ اللہ نے انومتی دی ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انومتی دی ہے، اور نہ ایسے لوگوں کے درود پھر کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کی بجائے اسے کم کرنے کی ایک گھنونی کوشش ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر جو اتیاچار ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اتہ درود کا واستوک ادراک اور سمجھ اگر کسی نے آج دنیا کو دینی ہے تو ہم احمدیوں نے دینی ہے۔ اس لیے اس رمضان میں جہاں درود کی طرف زیادہ توجہ دیں، وہاں اپنے اندر وہ پوتر پریورتن بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اس درود کی سویکارتا کے لیے ضروری ہیں، اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے، عشق رسول میں حقیقی ترقی ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی قرب پاتا ہے، اور حقیقی درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر پھر ان کی امت کی ترقی کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔ درود شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے اور ادھک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مومنوں کو فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات اور بھی اسپشٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر پل آپ کے درجوں کی بلندی کرتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی مہانتا اور شان کو استھاپت کرنے کے لیے سامان مہیا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس آدیش پر واستوک پالن کرنے والے بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس سے تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی لابھانوت ہوگے، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود بھیجیں گے تو ان کا فیض آپ کی حقیقی امت کو بھی اور ماننے والوں کو بھی پہنچے گا، اور جب یہ فیض ہمیں پہنچے گا تو پھر شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر درود بھیجنے والے بنیں، اور یہ درود اور شکر گزاری ایسا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو ایک واستوک مومن کو لابھانوت کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی ویاکھیا میں ایک ستھان پر فرماتے ہیں، ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ایک قسم کی بری تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کی مصیبتیں اور کشٹ اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ نشٹھا اور وفاداری تھی، یہی نشٹھا اور وفاداری تھی جس کے کارن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود اور سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے کرم ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرشنسا یا گنوں کی حد بندی کرنے کے لیے کوئی شبد وشیش نہ کیا۔ شبد تو مل سکتے تھے لیکن سوئم پریوگ نہ کیے، یعنی آپ کے نیک کرموں کی تعریف حدوں سے باہر تھی، ان کو پردھی میں لینا، ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل تھا، اس سے باہر تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں پریوگ نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا، وہ سچائی تھی، اور آپ کے کرم خدا کی نگاہ میں اتنے پریہ تھے، اتنے پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آدیش دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ اتہ یہ شکر گزاری انتتہ ہمیں ہی فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بھی اور بعد میں بھی ہمیں ہمیشہ درود کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور انور فرما رہے ہیں، دوسری بات جس کی طرف میں اس سمے وشیش روپ سے دھیان دلانا چاہتا ہوں وہ ہے استغفار۔ یہ دعا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اتنت مہتوپورن ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ استغفار کے اصل اور حقیقی ارتھ یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا، نویدن کرنا کہ منشیتا کی کوئی کمزوری ہم سے پرکٹ نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے کر اور اپنے حمایت اور انفرادیت کے دائرے کے اندر لے لے۔ یہ شبد غفرا سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو اس کے یہ ارتھ ہیں کہ خدا اپنی شکتی کے ساتھ استغفار کرنے والے ویکتی کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس شبد کے ارتھ اور بھی وسیع کیے گئے، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے، جو گناہ ہم سے ہو چکا ہے، اس کو ڈھانک لے۔ لیکن اصل اور واستوک ارتھ یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ استغفار کرنے والے کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت اس کو دے، اور اپنے علم سے اس کو علم پردان کرے، اور اپنی روشنی سے اس کو روشنی دے۔ لیکن خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا سرشٹا ہے، اس کا خالق ہے، اور اس کے تمام شکتیوں اندرونی اور باہری کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو وشیش اپنے سہارے سے سرکشت رکھنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ عطا فرمایا جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے انواریہ ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعہ بگڑنے سے بچائے۔ عطا انسان کے لیے یہ ایک سوبھاوک آوشکتا تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت کی گئی، نردیش کیا گیا۔ اس کی طرف قرآن شریف میں یہ سنکیت کیا گیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عطا وہ سرشٹا بھی ہے اور قیوم بھی، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے نرنتر استغفار کی آوشکتا ہے۔ اپنی حالتوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت یہاں اس صورت میں کام آتی ہے جب دائمی استغفار انسان کرتا ہے، ہمیشہ استغفار کرتا ہے۔ عطا خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے، اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی اپاسنا کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی سہایتا مانگتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچائے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ہم سے ہو جائے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔ عطا عبادتوں کے کرنے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے استغفار ایک اتنت مہتوپورن اور آوشک چیز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جب کوئی گناہ ہم سے ہو جائے تو پھر ہی استغفار کرنی ہے، بے شک اس وقت بھی استغفار اور توبہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئندہ گناہوں سے بچانے اور پچھلے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے جو استغفار کے ذریعے سے ملتی ہے۔ عطا گناہ ہونے پر بھی اور نہ ہونے پر بھی دونوں اوستھاؤں میں استغفار اتنت مہتوپورن ہے۔ شیطان تو ہمارے راستے پر کھڑا ہے، انسان اپنی کوششوں سے اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسان یہ کہہ دے کہ میں اپنی کوشش سے اس سے بچ جاؤں گا تو یہ ممکن نہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مدد حاصل کرنے کے لیے، میری مدد چاہنے کے لیے تم ادھکتا سے استغفار کرو۔ یہی ذریعہ ہے جو آئندہ شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔
اور گزشتہ گناہوں کی پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی مادھیم بنے گا۔ انسان کمزور ہے، اس لیے استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ استغفار طاقت دیتا ہے کہ منشیتا کی کمزوریوں اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی۔ اتہ نرنتر استغفار اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کو حرکت میں لائے گا، اور استغفار کرنے والا ہر برائی سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف آنے والے کو اپنے ساتھ چمٹانے والا ہے۔ جو ویکتی گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے اس کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی استغفار بھی سویکار کرتا ہے، اسے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ہر ایک چیز پر حاوی ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، آپ نے قصہ سنایا ایک ویکتی کا کہ اس نے 99 لوگوں کا وَد کیا، انتتہ پشچاتاپ ہوا اور توبہ کا خیال من میں آیا تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے توبہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، اتنے گناہ اور پاپ، اتنے لوگوں کا وَد کر کے تم کس پرکار بخشے جا سکتے ہو؟ اس ویکتی نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اور اس پرکار 100 قتل ہو گئے پورے۔ اس کے بعد جب 100 قتل پورے ہوئے، پھر پشچاتاپ ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر ایک بڑے عالم کے پاس پہنچا، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ہاں، توبہ کا دروازہ تو ہر سمے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اگر تم حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ویست ہوں گے، دین کے کام کر رہے ہوں گے، تم ان کے ساتھ جا کر سملت ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو پھر اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا۔ واستوک توبہ یہی ہے کہ پھر پرانے رابطے اور جو گناہ کا ذریعہ بنتے رہے ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے۔ حقیقی توبہ یہی ہے، پھر اس علاقے میں واپس نہیں آنا۔ اتہ وہ اس طرف چل پڑا، ابھی آدھے راستہ طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ جب مر گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے پہنچ گئے، آپس میں جھگڑنے لگے کہ اسے ہم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ رحمت کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس ویکتی نے توبہ کر لی تھی، اس لیے یہ جنت میں جائے گا۔ عذاب کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیک کام نہیں کیا، یہ کس پرکار ہو سکتا ہے کہ جنت میں جائے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ بھی آیا، ایک صورت پیدا ہوئی جس سے مدھیستھ بن کر یہ نرنے کیا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس علاقے کی اور جا رہا ہے ان کی دوری ناپ لو، اس میں سے جس علاقے سے ادھک نکٹ ہوگا اسے وہیں لے جانا۔ جب انہوں نے دوری ناپی تو وہ اس علاقے کے ادھک نکٹ تھا جس طرف وہ جا رہا تھا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے۔ اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامان۔ اتنت ظالم اور قاتل کو بھی جب اس نے توبہ کی صحت کی حالت میں تو اس نے بخشش کے سامان کر دیے۔ آج کل بہت سے بچے بھی اور نوجوان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک معاف کر سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے اسپشٹ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس کی کوئی سیما نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حقیقی توبہ کرنے والا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا وہ ویکتی بھی خوش نہیں ہوتا جسے بیابان جنگل میں اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف بڑھنے والوں کی طرف بڑھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اتہ یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی اور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں اور جہنم سے بچیں، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کام کے لیے ہمیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام توبہ اور مغفرت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک ستھان پر فرماتے ہیں، یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا
واستو میں انسانی ترقیوں کے دروازے کو بند کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نکٹ اسپشٹ اور کھلی کھلی ہے کہ انسان اپنی ذات میں پورن نہیں، اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے، بلکہ پورنتا کا محتاج ہے۔ اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنے گیان کو بڑھاتا ہے، یعنی پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا، ودوان پیدا نہیں ہوتا، اسی پرکار وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اس کی ویوہارک حالت بہت ہی گری ہوئی ہوتی ہے۔ اتہ جب کوئی نوعمر بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات کے اچھک ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے سمے دوسرے بچے کو ماریں، اور اکثر ان سے بات بات میں جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی عادت دیکھنے میں آتی ہے، اور کچھ کو چوری اور چغل خوری اور عرشا، دویش اور کنجوسی کی بھی عادت ہوتی ہے، اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس امارہ تامسک وروتی اس پر سوار ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسی نالائق اور اکتھنیہ کام ان سے پرکٹ ہوتے ہیں جو اسپشٹ روپ سے دراچار اور پاپ ہوتے ہیں۔ سارانش یہ کہ اکثر انسانوں کے لیے پہلا مرحلہ گندی زندگی کا ہے، اور پھر جب سعید انسان عمر کے پرارمبھک بھاگ میں نوجوانی کے سیلاب سے باہر آتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے اکرنیہ باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور اپنی فطرت کے اس ویش بھوشا کو پوتر کرنے کی چنتا میں لگ جاتا ہے۔ یہ سامانیہ روپ سے انسانی زندگی کے حالات ہیں جو انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ اتہ اس سے اسپشٹ ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی، تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو مکتی دے، نجات دے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نجات دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسپشٹ ہو کہ توبہ عربی شبد کوش میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں، اپنے گناہوں سے اور غلطیوں سے لوٹنے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا، یعنی بہت اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے الگ ہو کر سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ بات سراسر قانون قدرت کے انوکول ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے مانو جاتی کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، تو پھر عقل کیوں کر اس بات کو سویکار نہیں کر سکتی کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مگر خدا تعالیٰ اس کی طرف رجوع نہ کرے۔ آپس میں دو انسان تو اس پر عمل کر لیتے ہیں، فطرت ہے، لیکن پھر خدا تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ وہ رجوع نہیں کرے گا باوجود انسان کے رجوع کرنے کے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا جس کی ذات اتینت کرپالو اور دیالو ہے وہ بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو اتینت رحیم اور کریم ہے، وہ بہت زیادہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ اتہ بندے کا رجوع تو پشچاتاپ اور لجت ہونے اور ونمرتا اور عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مکتی نہیں پا سکتا۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر وچار نہیں کیا اور تمام دار و مدار اپنے کرم پر رکھا ہے، مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے کرم کے ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے زمین پر پیدا کی، کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہے، کیا اس کا یہ ششٹاچار ہو سکتا ہے کہ انسان کمزور جس کا آدھار ہی کمزور ہے، جب اپنی لاپرواہی اور اپنے گناہوں پر سوچت ہو کر اس کی طرف رجوع کرے، اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جائے
اور پہلا ناپاک چولہا اپنے شریر سے اتار دے اور اس کی آتش محبت میں جل جائے تو پھر بھی خدا تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے، کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے؟ پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان اگر سچے دل سے اور شردھا پوروک رجوع کرے تو وہ غفور الرحیم ہے اور توبہ کو سویکار کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس گنہگار کو بخشے گا، خدا تعالیٰ کے سامنے سخت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے ویاپک اور اسیمت ہیں، اس کے حضور کوئی کمی نہیں، اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے۔ انگریزوں کی نوکریوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ اتنے شکشتوں کو کہاں سے نوکریاں ملیں۔ خدا کے سامنے جتنے پہنچیں گے سب اعلیٰ مرتبے اور مدارج پائیں گے، یہ یقینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور ابھاگا ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہوا اور اس کا انتم سمے لاپرواہی کی حالت میں اس پر آ جائے، بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عطا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، ہاں یہ آوشک ہے کہ انسان صحت کی حالت میں توبہ کرے، نہ یہ کہ انتم سانس لیتے ہوئے۔ عطا ان دنوں میں بہت زیادہ توبہ اور استغفار ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ بھی ہے، اور پھر اس کا آخری جو عشرہ ہے، انتم 10 دن ہیں، جہنم سے بچانے والا بھی ہے۔ گناہوں سے معافی اور نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جائیں تو ہماری دنیا اور عاقبت سنور جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم احمدیوں کے لیے تو کچھ استھانوں پر زمینیں اتنت حد سے زیادہ تنگ کی جا رہی ہیں۔ ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا سمبند خدا تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ گیا، ہمارے درود اور ہمارے استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہو گئے تو دشمن 1000 کوششیں کر لے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں تو دنیا کا کوئی بہانہ، کوئی اپائے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ان کا کوئی پریتن ہمیں لابھ نہیں پہنچا سکتا۔ عطا ہمیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے اپنے اس سمبند کو مضبوط کریں۔ رمضان کی دعاؤں میں مخالفین اور ورودیوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی دعائیں کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ ستھانوں پر احمدیوں پر بہت ادھک مشکلات ڈالی جا رہی ہیں، احمدی بہت زیادہ مشکلوں میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کو مخالفوں کے اپدرو اور ان کے شڑینتروں سے سرکشت رکھے۔ پاکستان کے احمدی جو ہیں خود بھی خاص طور پر ان دنوں میں اپنے لیے اور جماعتی حوالے سے بھی بہت زیادہ دعائیں کریں۔ پھر آج کل اسی طرح جو کورونا کی مہاماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی سرکشت رہنے کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے بھی دنیا کو نجات دے، مکتی دے، ہمیں بھی سرکشت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واستوک روپ سے درود اور استغفار کرنے والا بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.